بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص لاہوت لامقام پر ہے، کیونکہ تصوف اور روحانیت میں لاہوت لامقام کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، اور اس عالم لاہوت لامقام کو تصوف میں وہ اہمیت حاصل ہے کہ کسی دوسرے کو وہ حاصل نہیں، لہٰذا اس کو سمجھنا اور اس مقام تک پہنچنا انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں سامعین، یہ جو لاہوت لامقام ہے یہ اطراف اور حدود نہیں رکھتا، دن اور رات سے پاک ہے، اور بعض اہل تصوف کہتے ہیں کہ لاہوت لا ہوا الا ہو سے ماخوذ ہے، اور یہ عالم فنا کا مقام ہے۔ اور صوفیہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہوت لامقام سالکین کا سب سے اونچا مقام ہے، اور یہ وہ مقام لاہوت ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جل جاتے ہیں، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ رک جانے کی اجازت مانگتے ہیں، کیونکہ مقام لاہوت سے اگر ایک چنگاری بھی کسی پر آ جائے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، عالم لاہوت بے نشان ہے، اپنے آپ سے قطع تعلق کرتا ہے، اور اس کا تعلق عالم امر سے ہے، اور یہاں پر نہ گفتگو ہے اور نہ ہی جستجو، فرمان الہی ہے وَأَنَّ إِلَىٰ يَا رَبَّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ اور اہم چیز کہ یہاں کوئی مخلوق داخل نہیں ہو سکتی ما سوائے انسان کامل کے، اور اگر سچ پوچھیں تو انسان بنیادی طور پر مخلوق میں سے ہے ہی نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور آپ کے وسیلہ سے صرف آپ کی امت کے فقراء کے لیے لاہوت لامقام کا دروازہ کھولا گیا ہے، مگر یہاں ہر انسان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ جو انسان اپنی بشریت کے تینوں وجود یعنی ناسوتی وجود، ملکوتی وجود اور جبروتی وجود کو فنا کر دیتا ہے تو وہی اس مقام کا نظارہ کر سکتا ہے، اور وہ یہاں صرف روح قدسی لاہوتی نوری وجود کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جب روح قدسی کی حالت میں لاہوت لامقام کے اندر پہنچتا ہے تو نفس و شیطان اور حب دنیا کے شر سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو لاہوت لامقام کے متعلق فرماتے ہیں، یہاں نہ دن ہے نہ رات، نہ مشرق ہے نہ مغرب، نہ کفر ہے نہ اسلام، نہ ہجر ہے نہ وصال، نہ قیل ہے نہ قال، نہ ذکر ہے نہ فکر ہے، نہ کشف ہے نہ علم ہے، نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے، یہاں ہے تو بس دیدار ہے، اور یہاں روح قدسی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اس لیے روح قدسی کی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ کا بے حجاب یہاں دیدار کرتا ہے۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے، اور کون سا ایسا عمل ہے جس کی مدد سے یہاں تک رسائی ہو جائے۔ دیکھیں سامعین، ذکر، فکر، مراقبہ، مکاشفہ، تسبیح و تحلیل اور اعمال ظاہر سے فقط معرفت صفات حاصل ہوتی ہے، جس سے بندہ صاحب درجات اور صاحب کشف ہو کر دنیا میں شہرت اور ناموری کماتا ہے، اور صاحب روضہ و خانقاہ بن جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی نظر میں صاحب کمال اور بلند مرتبے والا ولی اللہ شمار ہو جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے مرید ہوتے ہیں، لیکن اہل اللہ کی نظر میں وہ ناقص اور ناتمام ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی دیدار الہی اور معرفت ذات الہی سے محروم ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے تو بس صفات تک محدود ہوتا ہے، اور صفات والا لاہوت لامقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ عمر بھر کبھی ہوا و ہوس کا شکار رہتا ہے اور کبھی وہ مجاہدہ نفس میں مصروف رہتا ہے، یعنی صفات والے کو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ اور بھی دیکھے، بس ساری زندگی نفس سے لڑتے لڑتے گزر جاتی ہے۔ مگر یاد رہے، تصور اسم الذات، تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور تصور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تعلق ڈائریکٹ ذات سے ہے، اور ذات سے نسبت والا انسان ایک ہی دم میں لاہوت لا مقام میں پہنچ کر دیدار پروردگار سے مشرف ہو جاتا ہے، اور اس مرتبہ پر پہنچ کر طالب معرفت صفات کے جملہ مقامات اور درجات کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، بلکہ ایسے تمام مقامات اور درجات کو وہ بے وقت سمجھتا ہے، اور دیدار الہی سے محروم طالبوں کو احمق اور نادان سمجھتا ہے، چاہے ظاہری طور پر ان کے پاس کتنا ہی مقام کیوں نہ ہو، اور یہاں اسے نہ شیطان کے حملے کا خدشہ ہوتا ہے اور نہ نفس کا کوئی خوف ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ذکر فکر سے بھی الگ ہو جاتا ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، اہل لا مکان حضور کے لیے ذکر اور علم بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت توحید میں غرق اور لا مکان تک نہیں پہنچتا جب تک وہ ما سوا اللہ سے جدا اور اللہ سے یکتا نہیں ہو جاتا، اور اللہ کے عشق و محبت میں اس قدر غرق نہیں ہو جاتا کہ ذکر اور علم بھی اسے بھول جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پنجابی بیت میں فرما رہے ہیں، عقل فکر دی جہ نہ کائی جتھے وحدت سر سبحانی ہو، نہ اتھے ملا پنڈت جوشی نہ اتھے علم قرآنی ہو، جد احمد احد وکھالی دتی تاں کل ہوئے فانی ہو، علم تمام کتوں نے حاصل باہو کتاباں ٹھپ آسمانی ہو۔ یعنی مقام لا مقام وحدت اللہ پاک کا ایک راز ہے، وہاں عقل و فکر کی گنجائش نہیں ہے، اور اس منزل تک رسائی کے بعد پھر کسی دوسری منزل یعنی ذکر، اذکار، تسبیح اور علماء کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جب ہم نے احد کو میم کا گھونگھٹ اوڑھے احمد کی صورت میں دیکھا تو احد کی ذات میں فنا ہو گئے اور توحید و رسالت کی حقیقت کو پا لیا۔ اور آخری مصرے میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی کتب اللہ پاک تک پہنچنے کا راستہ ہیں، اور جب احد تک رسائی ہو گئی اور ہم لا مقام میں پہنچ گئے تو پھر اب ان کتابوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاہم ہی تو حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں، غوث کتب نے ارے اریرے عاشق جان اگیرے ہو، جیڑی منزل عاشق پہنچے اتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو، عاشق وچ وصال دے رہ دے جنہ لا مکانی ڈیرے ہو، میں قربان تنہ تو باہو جنہ ذاتوں ذات بسیرے ہو۔ یعنی جو مقام حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عاشق ذات کا ہے، اس مقام اور منزل تک غوث اور کتب ریاستیں کرنے والے وغیرہ اور صفات تک تعلق رکھنے والوں کا گزر تک نہیں ہے، اور جو عاشقان ذات ہیں وہ لاہوت لا مقام میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ ہمیشہ وصال ذات اور دیدار حق میں رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان عاشقوں پر قربان جاؤں جو اپنی ہستی کو ختم کر کے ذات حق تعالیٰ میں فنا ہو کر لاہوت لا مقام میں پہنچ چکے ہیں۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے آپ نے لاہوت لا مقام کے متعلق کافی معلومات حاصل کر لی ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات میں فنا کر دے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔